السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بہت بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ 14واں پارہ، سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ آیات ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ وہ یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب موت کے فرشتے انہیں سختی سے پیش آئیں گے، یا جب وہ قبر میں پہنچیں گے اور عذاب کے فرشتے آئیں گے، یا جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ سزا ملنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن یہ آرزو ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اور یہ تمام کے تمام مقامات کس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی حسرت ان تمام مقامات پر ہوگی۔ قیامت کے دن کافر کی حسرت قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بتائی گئی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ چھوڑ دیجئے انہیں، یہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، بس ان قریب یہ جان لیں گے۔ لمبی آرزویں آخرت کو بھلانے کا سبب ہوتی ہیں، یعنی لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت میں اور لمبی امیدوں میں۔ حسن بصری کہتے ہیں، جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی سے بعض آثار میں ملتا ہے کہ میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، لمبی امیدیں کرنے سے اور خواہشات کی پیروی کرنے سے، کیونکہ لمبی آرزویں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔ تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے خیالات زیادہ تر کس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے دل میں جو چیز زیادہ غالب ہوتی ہے وہ اسی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ یا تو ماضی کے کچھ واقعات پر حسرتیں ہوتی ہیں، یا پھر آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں کچھ اندیشے ہوتے ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں، کچھ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو حال میں رہتے ہیں۔ اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بہت صحیح سوچیں اور صحیح کام کریں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون۔ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، یقیناً تم مجنون ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا جا رہا تھا، اور قرآن مجید سے بڑھ کر حکمت والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کے طور پر پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، حالانکہ آپ خود بھی سب سے زیادہ عقل مند انسان تھے، اور یہ ان کے کفر اور مذاق اڑانے کی بدترین صورت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ازد قبیلے کا ایک فرد مکہ آیا تو اس نے مکہ کے بے وقوفوں سے سنا کہ آپ مجنون ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو اپنے علاج کی پیشکش کی کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، یعنی اس حد تک انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو پھیلایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اس نے درخواست کی کہ آپ پھر پڑھیں۔ آپ نے 3 بار یہ خطبہ پڑھا تو اس پر اس نے آپ کی بے حد تعریف کی اور مسلمان ہو گیا، یعنی علاج کے لیے آنے والے کا خود علاج ہو گیا۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو۔
یعنی فرشتے سامنے آ کر کیوں نہیں گواہی دیتے کہ واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ اس کی پیروی اختیار کرو. اور اس طرح کے مطالبات قرآن مجید میں کئی جگہ انہوں نے کیے. ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب یہ مہلت نہیں دیے جاتے. یعنی فرشتے تو اس وقت نازل ہوتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آ گیا ہو یا پھر کسی قوم پر قطعی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس کے بعد انہیں مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں بھی ذکر کا معنی قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. پچھلی کتابیں کیوں نہ محفوظ رہ سکیں؟ کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو دی تھی، خود نہیں لی تھی. انسانوں کے ذمے یہ حفاظت تھی اور انسانوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر ڈالیں. اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے. اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور یقیناً اگلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو جادو کر دیے گئے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے. آسمانوں کے برج سے مراد یعنی ستارے سیارے ہیں. اس سے مراد وہ برج نہیں جو لوگوں نے برج بنائے ہوئے ہیں ہاروسکوپ، اور ان کی شکلیں بھی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، جیسے ایک سرطان جس کو کہتے ہیں اردو میں، اور کیکڑے کی شکل بنائی ہوئی ہے، اور عقرب جس کی بچھو کی شکل بنائی ہوئی ہے، اور ترازو اور ڈول اور اس طرح کی چیزیں، اور اس سے وہ اپنی قسمت کا حال وابستہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ برج بنا کر تمہاری قسمتیں ان میں رکھ دی ہیں. اکثر علماء نے یہاں بروج سے ستارے اور سیارے ہی مراد لیے ہیں جو رات کے وقت آسمان کو زینت بخشتے ہیں. اور لغوی اعتبار سے برج ہر ظاہر نظر آنے والی چیز کو کہتے ہیں، بلند چیز کو، خواہ وہ کوئی عمارت ہو یا گنبد ہو یا قلعہ ہو. اور ستارے بھی چونکہ سامنے نظر آتے ہیں، واضح ہیں، ظاہر ہیں، تو اس لیے ان کو بھی بروج کہا گیا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، یعنی آسمان کی حفاظت. مگر جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے ہر طرح کی موزوں چیز اگائی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت بنائے ہیں اور ان کے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. اسباب معیشت سے مراد وہ تمام سامان زندگی جس پر ہماری زندگی گزرتی ہے، یعنی ہماری ضرورت کی چیزیں، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں جن پہ سواری کی جاتی ہے، سامان بھی ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہوتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں جو ضرورت کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز قیمتی سے قیمتی ہو یا معمولی سے معمولی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی کمی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زمین پر وہ سب کچھ اکٹھا کیوں نہیں اتار دیتا؟ اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ابتدا میں انسان جلانے کے لیے اور روشنی کے لیے لکڑی کا استعمال کرتا تھا. جب آبادی زیادہ ہوئی تو کوئلہ نکل آیا، مزید آبادی بڑھی تو پیٹرولیم کی صنعت سامنے آ گئی، اس سے بھی آگے بڑھی تو گیس نکل آئی، پھر بجلی ایجاد ہو گئی، اور اب آپ دیکھیں کہ سولر سے انسان انرجی حاصل کر رہا ہے. پھر اسی طرح پہیہ ایجاد ہو گیا اور دیگر بے شمار ایجادات جن کو گنا نہیں جا سکتا وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ سب کچھ کہاں سے بنا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے خزانوں سے ہی، جو جتنے جب چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اتارتا ہے، لوگوں کو ان سے آگاہی دے دیتا ہے. اور ہم نے بارآور ہواؤں کو بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے تمہیں اس سے پلایا اور تم ہرگز اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. یعنی انسان کا اللہ کے خزانوں پر کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی نہ اوپر آسمان میں بارش کا خزانہ انسان کے قبضے میں ہے اور نہ نیچے زمین میں کنویں، چشمے، تالاب، ان خزانوں پر انسان کا کوئی اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جس مقدار میں چاہتا ہے پانی اتارتا ہے، رکھتا ہے. وہ جب چاہے بارش برسائے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب چاہے روک لے تو کوئی اپنی مرضی سے برسا نہیں سکتا. وہ چاہے تو چشموں اور کنووں کا سارا پانی زمین میں جذب کر دے اور انسان کو ایک قطرہ بھی نہ ملے.
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی چلتی تھی تو دعا کرتے تھے اللہم لقحا لا اقیما، اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت نہ ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں اور بلا شبہ پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ مستقدمین یعنی جو پہلے گزر چکے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں مستاخرین، سب کا علم اللہ کو ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم سے پہلے کتنی امتیں اور تعداد میں کتنے لوگ دنیا میں آ کر گزر چکے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ ان کی قبروں کے نشان تک نہیں۔ اگر دنیا بھر کے قبرستانوں کو بھی گنا جائے تو وہ تمام انسانوں کی صحیح گنتی نہیں بتائیں گے کہ کتنے فوت ہو چکے ہیں، اور ہمارے بعد کتنے آئیں گے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ ہر روز ہماری موجودگی میں، ہماری زندگی میں کتنے مر رہے ہیں، کتنے جی رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ کتنے بچے روز پیدا ہوتے ہیں، کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک گیس کر سکتے ہیں لیکن صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کتنے انسان ایک دن میں فوت ہو جاتے ہیں، اس کا پورا ڈیٹا کسی کو بھی نہیں مل سکتا۔ اور پھر یہ کہ صرف انسان ہی تو نہیں نا اس پلانٹ پہ، کتنے حیوانات، جانور، کیڑے مکوڑے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، کتنی مخلوق ہے۔ یہ سب اللہ کو پتا ہے کہ آج تک کتنی پیدا ہوئی اور کتنی آگے ہوگی۔ اسی طرح مستقدمین وہ بھی ہیں جو نیکی کی بات سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، فوراً چل پڑتے ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس کس نے اذان سن لی ہے اور وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور وقت بھی گزر گیا اور اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور مستقدمین اور مستاخرین میں صرف نماز نہیں بلکہ دیگر نیکیاں بھی آتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کے لیے نکلنے والے کون آگے جانے والے ہیں اور کون پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر آتا ہے کہ مٹی سے ہوئی، اور پھر مٹی کی مختلف قسموں اور سٹیجز کا ذکر کیا گیا، اور اس کی مختلف حالتوں کے مطابق ان کے نام بھی ہیں، جیسے خشک مٹی، بھیگی ہوئی مٹی، گوندھی ہوئی، بدبودار اور خشک ہو کر کھن کھن کر کے بولنے والی مٹی، اور جب آگ پر پکا لیا جائے تو اس کو ٹھیکری بولتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ان سارے مراحل سے کی، یعنی آدم کا خاکی پتلا مٹی سے بنایا گیا، جب سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا سلسال ہو گیا تو اس میں روح پھونکی گئی، اور سلسال کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فخار بھی کہا گیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جان، بعض مفسرین نے اسے جنوں کا باپ کہا ہے، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں تو جنوں میں سے جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ جان کہلایا، اور بعض اس سے جنوں کی جنس مراد لیتے ہیں، بعض نے اس سے مراد ابلیس بھی لیا ہے کہ جان کون تھا۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی مٹی سے، سڑے ہوئے بدبودار کیچڑ سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، من روحی، یعنی جب میں اس کو برابر کر لوں، اس انسان کو، اور مکمل بنا لوں تو اپنی روح سے پھونک دوں۔ یہ اضافت جو ہے، یہ نسبت جو ہے، یہ نسبت تشریفی کہلاتی ہے، یعنی انسان کی عزت و شرف بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روح قرار دیا، ورنہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ اور اس سے مراد یاد رکھیے اللہ کی روح نہیں ہے، اس سے مراد مخلوق کی روح ہے، انسان کی روح جو اللہ نے پیدا کی خاص انسان کے لیے، کیونکہ اللہ کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء اور لم یلد ولم یولد، اور کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ حقیر سمجھ رہا تھا نا انسان کو۔ فرمایا پھر تو اس سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب، بس مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی میں اس دن تک زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں انسانوں کو بہکا سکوں۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کی دعا قبول کر سکتے ہیں
اس کی ریکویسٹ مان سکتے ہیں تو پھر سبھی کی، اور وہ قبول کرتے ہیں. اجیب دعوت الداعی، یہ ہمیں ہی شیطان یقین نہیں آنے دیتا، ورنہ وہ تو سب کو جواب دیتے ہیں. الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے. قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا، میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا. اب شیطان نے کہا کہ میں ان کے لیے زمین میں چیزوں کو مزین کر دوں گا، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا پھل مزین کر دیا تھا، تو دنیا میں خواہشات نفس کو وہ مزین کر دے گا. زین للناس حب الشہوات، اور پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں آدم کی اولاد کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی، یعنی موت تک. تو اس سے اس کے رب عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور قسم کھا کے یہ بات کہی، لیکن سب لوگ اس کے پندے میں نہیں آئیں گے. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی تیرے وہ بندے جو خالص تیرے لیے چن لیے گئے یا جنہیں تو نے خاص اپنا بنا لیا، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، یعنی جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے، جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، تو ان لوگوں پر جو صراط مستقیم پر ہوں گے شیطان کا زور نہیں چلے گا، شیطان کا بس نہیں چلے گا. مگر جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں، یعنی جو شیطان کی بات مانے، یہ کہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے. یاد رکھیے کہ آپ جیسے یہاں کھڑے ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، دائیں جانب رحمان کا راستہ جاتا ہے اور بائیں جانب شیطان کا راستہ جاتا ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس راستے پہ چلتے ہیں. جس راستے پہ چلیں گے اسی پر آپ کا اختتام ہوگا، وہی آپ کا اینڈ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر بیچ میں اور لکیریں ڈال کر بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا خط ہے، اور بیچ میں جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ وہ راستے ہیں جن کی طرف شیطان بلاتا ہے. اگر انسان اس طرف نکل جائے تو سیدھا راستہ کھو دے گا. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاص برتنے والے اور ایمان رکھنے والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا. اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ شیطان کو ہرا دیتے. حضرت عمر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا، وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا. یہ چنے ہوئے لوگ تھے نا. آج آپ دیکھیے کہ کیا شیطان ہمیں دیکھ کر ہمارے پیچھے آ جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے؟ ہم شیطان کے مقابلے میں کتنے طاقتور ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے نا. اگر آپ اپنے دشمن کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کا مقابلہ کریں گے، آپ اس کو ہرائیں گے، آپ اس کو نیچا دکھائیں گے. بزدل بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. ایک ہوتا ہے نا میٹھے دشمن، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے حاسد ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے دوستوں سے بھی پناہ مانگی گئی نا کہ جن کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہوں اور دل واچ کرتا ہو، یعنی رقیب بن کے کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور پھر ان سے ملنے والے فائدے اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر اپنی راہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر سے آپ کی تعریفیں کریں گے لیکن اندر سے آپ سے جلتے ہوں گے. تو شیطان کا بھی بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. انسانوں کی شکل میں بھی شیطان آتا ہے اور وہ آپ کو ایسی باتوں سے بہکا لے جاتے ہیں غلط راستوں پر کہ پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن شیاطین کو بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے مضبوط تعلق ہو. شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جہاں سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور اس کے علاوہ قرآن کی شدید وعید والی آیات پڑھی جاتی ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. استغفر اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون کس دروازے سے انٹر ہوگا. اور یاد رکھیے جو لوگ دروازوں سے انٹر ہوں گے وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے، لیکن جو لوگ پل صراط کراس کرتے ہوئے ایمان والے ہوں گے لیکن برے کام بھی کر رہے ہوں گے، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے اور گر گئے جہنم میں اوپر سے،
تو پھر وہ اس سطح پر ہوں گے جتنا ان کا گناہ یا قصور ہوگا، اور پھر اس کے مطابق سزا بھگت کے وہ نکل آئیں گے. ان کے نکلنے کی امید ہے. وہ پوری حدیث آپ کو سنائی تھی کہ کچھ لوگ اتقاء اور رحمان ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ایک کفہ یعنی اپنے ایک لپ کہہ لیں یا ایک ہتھیلی، اس سے ان کو جہنم سے نکال دے گا. لیکن جو دروازوں سے جائیں گے وہ نہیں نکل پائیں گے، وہ کٹے پکے مجرم ہوں گے. اور پھر جہنم کے درکات ہیں. درکات کہتے ہیں نیچے 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 گہرائی میں جو لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا اوپر کو ہائی رائزز اوپر جاتے ہیں، اور کچھ پھر نیچے پارکنگ لاٹس ہوتے ہیں اور وہ نیچے سے نیچے فلوز جا رہے ہوتے ہیں، وہ درکات ہوتے ہیں. یعنی آپ کے لیول سے کچھ اوپر اور کچھ نیچے، تو اوپر جنت والے اور نیچے جہنم والے. تو منافقین سب سے کہاں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں، پھر درک الاسفل. اب ان کا ذکر کیا گیا تو متقین کی بات آ گئی. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی اور امن کے ساتھ. اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے ہم اسے نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. یہاں کینہ نکالنے کے لیے لفظ نزع استعمال ہوا. نزع ان کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے، اکھاڑ کے نکالنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کینہ اور دشمنی دل میں کتنی گہری جڑیں پکڑ لیتی ہے، کہاں تک سرایت کر جاتی ہے. ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں. بعض اوقات ہماری کسی کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ ہم اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں. اور جو وقت گزرتا جاتا ہے، اگر معاف نہ کریں، دل سے نہ نکالیں، تو اپنی جڑیں بنانے لگتی. اور پھر اس کے ساتھ آپ نیکیاں بھی بہت کر رہے ہیں، خیر کے کام بھی بہت کر رہے ہیں. اب جنت میں جب انسان جانے لگے گا تو کوئی بھی انسان اس کینے کے ساتھ انٹر نہیں ہوگا. جب سارے مسلمان پل پار کر لیں گے، جسر یعنی پل صراط جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک اور پلی ہوگی، یعنی چھوٹا پل ہوگا، اور وہاں نہر الحیات ہوگی. لوگوں کو وہاں نہلایا دھلایا جائے گا، پاک صاف کیا جائے گا، ان کے کینے اور بغض نکال دیے جائیں گے، ان کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف ستھرے چمکتے ہوں گے. لہٰذا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو بھلے دنیا میں ان کے اختلافات تھے، لیکن وہاں جا کر وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف رتی بھر بھی کوئی نفرت یا عداوت یا بغض یا کینہ نہیں ہوگا. تب آپ دیکھیں کہ ایک یہ ہے کہ دنیا میں ہی نکال دیں، ٹھیک ہے، یا پھر تیار ہو جائیں اس پل پہ روکے جانے کے اور وہاں پر کھینچ کے نکالا جائے گا. کیونکہ جس دل میں کدورت ہوتی ہے نا، جس دل میں نفرت ہوتی ہے، جس دل میں بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، وہ دل کبھی خوش نہیں ہوتا، اس کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے. اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل پکڑا ہوا ہے، اس کے دل کو بیماری اور روگ لگا ہوا ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں دل کی، یہ سارے روگ ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہر وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ہمارے دل صاف ہو جائیں اور ہمارے دلوں سے لوگوں کی نفرتیں، عداوتیں اور ان کے خلاف بد اعتمادی، یہ سب چیزیں نکل جائیں، تاکہ دنیا میں بھی ہم چین سکون سے رہ سکیں. جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اور جس کا دل غمگین ہوتا ہے اس کے لیے نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، آپس کی ایک دوسرے کے خلاف کوئی ضد، کوئی رنجش، یہ بعض اوقات نیک لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے. حضرت زید اور حضرت زینب دونوں انتہائی نیک تھے اور آپ کو دونوں بہت پیارے تھے، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی. تو ایسا ہوتا ہے. ہماری جو روحیں ہیں نا، وہ لشکروں کی صورت میں تھی. جب پیدا کی گئی نا تو گروپس کی شکل میں تھی. جو وہاں ایک دوسرے کو پہچان گئے وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ دنیا میں بھی اجنبی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ رشتہ ازدواج ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، ان کی آپس میں نہیں بنتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ برے لوگ ہوتے ہیں. دونوں انتہائی نیک، متقی، پارسا ہو سکتے ہیں، لیکن فار سم ریزن دونوں کے مزاج نہیں ملتے. اب کسی نہ کسی طرح اوکھے سوکھے زندگی گزار لی. اب جنت میں بھی ظاہر ہے انہیں ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جو میاں بیوی دنیا میں ایمان کی حالت میں دونوں فوت ہوئے وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. ٹھیک، اب وہاں ساتھ رہنا ہے، تو وہ کہیں گے پھر دوبارہ انہی کے ساتھ جن سے ساری زندگی جلتے کٹتے رہے. لہٰذا ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا، ان کے دلوں کی ساری قدورتیں نکال دی جائیں گی، اور ان کو ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ کر دیا جائے گا کہ ان کی آپس کی خوشیاں اور راحتیں سب قائم ہو جائیں. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے. نیور، کبھی نہیں نکلیں گے.
ہمیشہ کا گھر. دنیا میں جہاں چاہیں آپ گھر بنا لیں، کبھی تو رینٹ پہ ہوتے ہیں تو مالک نکال دیتے ہیں، اور کبھی آپ کا اپنا ہوتا ہے تو آپ کا دل بھر جاتا ہے، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. کبھی یہاں رہ رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی کہیں موو ہو رہے ہیں. لیکن جنت میں اتنا اچھا ٹھکانہ ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ٹلنا ہی نہیں چاہیں گے، ہلنا ہی نہیں چاہیں گے، کہیں اور موو ہونا ہی نہیں چاہیں گے. اللہ ہمیں وہاں لے جائے. نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، اللہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن وہ تھکاوٹ کب نہیں ہوگی؟ جب آج آپ اللہ کے راستے میں تھکیں گے، تراویح میں، قیام اللیل میں، روزے میں، گھر کے کام کاج کرنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں. دو آرام کٹھے نہیں ہو سکتے، اور دو تھکاوٹیں بھی کٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ دنیا میں صرف آرام ہی کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو آپ خطرے میں ہیں. اور اگر آپ نے یہاں تھکاوٹیں اٹھا لی تو آگے کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. دنیا میں ہر شخص دکھ، مصیبت، مشقت اور تھکن کا شکار ہے. دنیا کی ساری زندگی محنت اور مشقت کی ہے. یہاں ہر خوشی کے ساتھ، ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی محنت اور کوئی نہ کوئی کدورت بھی ہے. لیکن وہاں نہیں، وہاں نہ کوئی بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. نبئ، نبأ سے ہے خاص اور اہمیت والی خبر، ویری امپورٹنٹ نیوز. کیا؟ یعنی اچھی طرح یہ بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے، بخشش بھی فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، تاکہ وہ امید کے ساتھ خوف بھی رکھیں، کیونکہ ایمان ان دونوں کے درمیان میں ہے، امید اور خوف کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی عقوبت یعنی سزا ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیجئے. جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا، ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، پیچھے پڑ چکے ہیں. انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اس نے کہا، کیا تم اس حال میں مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں؟ تو تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تمہیں حقیقی خوشخبری دے رہے ہیں، بس تم مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہو. اس نے کہا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. جو سیدھے رستے پر ہوں وہ رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اس نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اور کیا اہم کام ہے؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فرشتے صرف خوشخبری لے کے نہیں آئے، فرشتے عموماً کسی بڑی مہم پر آتے ہیں. انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے آل لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ضرور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. پھر جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، اس نے کہا، بے شک تم انجان معلوم ہوتے ہو. انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں. بس تم اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے چلو اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جاؤ. لوط علیہ السلام کو پیچھے چلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ وہ ان کی اچھی طرح حفاظت کر سکیں کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور وہ مسلسل چلتے رہیں، ٹھہر کر آنے والوں کا انتظار نہ کرنا پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے تھے، کمزوروں کو آگے چلاتے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے. آپ بچوں کے ساتھ کبھی واک پہ نکلے، آپ تیز چلتے ہیں اور بچے آہستہ چلتے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ دیکھنے لگتے ہیں، اگر دو ہوں تو کبھی آپس میں لڑنے لگتے ہیں. تو آپ ان سے آگے تیز نہ چلیے، آپ ان کو ہمیشہ اپنے آگے رکھیے، یہ سنت سمجھ کر کیجئے. اور مڑ کے دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ پیچھے عذاب آنے والا تھا، اور انسان مڑ کے کسی چیز کو کیوں دیکھتا ہے؟ کب دیکھتا ہے؟ محبت سے. جہاں اتنی زندگی گزری ہو، جب اس جگہ کو چھوڑا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تھا نا. وہ تو مکہ تھا اس لیے دیکھا، لیکن یہ عذاب والی جگہ ہو رہی تھی، تو
اس لیے منع کیا گیا، یعنی کہیں تمہارا دل واپس اس میں نہ جائے، کیونکہ انسان جب اپنی پسند کی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کے نکلنے میں کمزوری ہو جاتی. مثلا آپ گھر سے نکلے، بچہ رو پڑا تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا میں نہیں جاتی. تو مراد یہ ہے کہ تم کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، بس اب نکلے ہو وہاں سے تو نکل پڑو، اللہ کا ذکر اور شکر کرتے جاؤ، تمہاری رفتار میں کوئی کمی نہ ہو، قوم کی بربادی دیکھ کر تمہارا دل ان پہ نہ پسیجے. اور ہم نے اس کی طرف یہ بات پہنچا دی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اور اس شہر کے رہنے والے خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس. یستبشرون، بہت خوش ہو رہے تھے. یعنی لوط علیہ السلام کے گھر نہایت خوبصورت لڑکوں کے آنے کی خبر سن کے بے اختیار خوش ہو کے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں سے منع نہ کیا تھا؟ یعنی ہم نے کہا نہ تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اجنبی مسافروں کو مہمان نہ بنایا کرو اور ہمارے مقابلے میں کسی کی حمایت نہ کرو. اس نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی زندگی کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی اور آپ کی اتنی عزت افزائی کی کہ آپ کے علاوہ کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس سورج طلوع ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے انہیں پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اس کا نچلا کر دیا اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. بے شک اس میں اہل فراست کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں ایک عام گزرگاہ پر واقع ہیں. بے شک اس میں مومنوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے، اور بے شک ایکا والے بڑے ظالم تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قبیلہ تھا، اور بعض نے ان کو الگ الگ شمار کیا ہے. ایکا جنگل والے. تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں ایک کھلی گزرگاہ پر واقع تھیں. اور بے شک ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، لیکن وہ ان سے اعراض کرتے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. تو صبح سویرے انہیں بھی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو جو کمائی وہ کرتے تھے وہ انہیں کچھ بھی کام نہ آئی. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک حکمت کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ. اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، پس آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے. جس شخص کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ لوگوں سے نہیں الجھتا، وہ ان کے ساتھ بحث کر کے وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے کام پر فوکس رکھتا ہے کہ زندگی مختصر ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی. آپ اپنی نگاہوں کو ہرگز اس سامان زندگی کی طرف اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دیا ہے، اور نہ ان پر غم کیجیے، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس سے بہتر اور عظیم چیز کی طرف دیکھ سکیں. جو لوگ بہت زیادہ دنیاوی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں، ہر وقت دنیا دنیا، شاپنگ، نئے سے نئی چیزیں خرید رہے ہیں، عموماً پھر ان کے پاس وقت نہیں رہتا وہ کائنات میں غور و فکر کریں، وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کریں، وہ دنیا کے سامان میں ہی الجھے رہتے ہیں. تو جتنا مختصر سامان زندگی ہو اتنا ہی انسان زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی چیزوں پہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دنیاوی زینت کی چیزیں جو ہیں یہ تو جلد ختم ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوتی تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، اینٹیک ہو جاتی ہیں. اس کی بجائے آخرت میں فائدہ دینے والے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور کہہ دیجئے بے شک میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے پڑھی جانے والی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کچھ کو مانا کچھ کو مانا ہی نہیں. پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، بس جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے انہیں کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے. بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیتے ہیں. بس ان قریب یہ جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں. بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے.
تو سینے کی تنگی کا علاج، لوگوں کی باتوں سے دل پہ جو گھٹن ہوتی ہے اس کا علاج تسبیح میں ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب، ہر نقص اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کے لائق نہیں، اور حمد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ آراستہ ہے، اور ہم اس کی تعریف ان تمام صفات کے ساتھ کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر انسان بہت تنگ ہو جائے لوگوں کی باتوں سے، فضول بحثوں سے، تو دو کام کیجئے، فسبح بحمد ربک، رب کی تسبیح پکڑ لیجئے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ تسبیح جو ہے، یہ اگر انسان دشمن سے خوف کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ دیتی، نہیں خوف کا علاج بھی ہے یہ تسبیح۔ اور دوسرا کام وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مصیبت اور تنگی میں یہ دو کام کرنے ہیں۔ اور سجدے کا خاص طور پر یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو تکلیف اور پریشانی کے وقت نفل پڑھ کے سجدے میں جا کر کیا کریں؟ دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ یہ امتیوں کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئی تھی نا، کہ چکی پیسنے اور مشق میں پانی ڈھونے کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہیں، تو کوئی خادم انہیں دیا جائے، تو آپ نے ان کو کیا دیا تھا؟ تسبیحات کا نسخہ دیا تھا، آپ بھی آزمائیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے نا، مغرب کے ساتھ ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، صدقہ نہیں زیادہ کر سکتا، دل بخیل ہے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کس کے پاس ہمت ہے کہ سونے کا پہاڑ خرچ کرے؟ اور صبح شام سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ اس کی تسبیح کر لینا تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت پر قائم رہیں۔ بعض اور جگہوں پر بھی یقین کا لفظ موت کے لیے آتا ہے، جیسے حتی اتانا الیقین۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک مرنے والے کو ہوش رہے نماز فرض رہتی ہے، اور انسان بیماری میں بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے یا لیٹ کے جیسے بھی ہو اشاروں سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو آکسیجنز بھی لگی ہوتی ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قومیں میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ النحل یہ سورۃ النعم بھی ہے، کیونکہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اصول اور اس کے قواعد بیان کیے ہیں، اور اس کے آخر میں وہ امور بیان کیے ہیں جو ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، بس تم اسے جلدی نہ مانگو، وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امر اللہ سے مراد قیامت یعنی قریب آ چکی ہے، یا پھر مختلف قسم کے عذاب کا نزول بھی ہے، کیونکہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو انہیں کہا گیا کہ تم جلدی مت کرو۔ یہاں آ چکی، آ گئی، ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جب کوئی چیز بہت قریب ہوتی ہے تو آپ سمجھو کہ ہو گئی۔ اب مثلاً آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو آپ سمجھو بس ہو گیا، یعنی آپ یقین رکھیں کہ یہ ہوگا ہی ہوگا۔ اور یہاں مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ بعض ان میں سے بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا عذاب جلد آئے اور یہ دشمن ختم ہو جائیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھی سے ڈرو۔ اور ملائکہ سے مراد یہاں جبریل اور ان کے ساتھ وحی کے محافظ فرشتے ہیں۔
اور صرف جبریل بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور روح سے مراد وہ چیز ہے جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے. یہاں مراد وہی ہے، کیونکہ حقیقی زندگی تو اسی سے ہی حاصل ہوتی ہے، دل کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی. وہی کے دو بڑے فائدے ہیں نا قرآن و سنت کے. کیا؟ ایک دنیا میں اس دل کو زندہ رکھتی ہے، تو اس زندگی کو بھی انسان انجوائے کرتا ہے، اور دوسرا مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیابیوں کا زینہ ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کے بے شمار دلائل بہت انوکھے انداز سے بیان کیے جائیں گے. اب یہاں سے آغاز ہو گیا ہے. فرمایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور زمین و آسمان کی ہر ہستی اور ہر چیز مخلوق ہے. تو جسے اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا، بیکار نہیں، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تخلیق کی حکمتوں پر غور کرتا رہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اس نے انسان کو ایک نطفے یعنی قطرہ منی سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا ہے. اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا. آپ دیکھیں سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہے، پھر انعام کی تخلیق. اب غور کرتے جائیے، بہت سی چیزوں کی تخلیق کا ذکر آئے گا، بہت سی نعمتوں کا ذکر ہوگا. اور اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. انعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں ہیں، اور ان کی جو اون ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. یعنی خاص طور پر انسان ونٹر ڈریسز بناتا ہے، اور دیگر بھی بہت سے منافع ہیں. ان پہ سواری بھی ہوتی ہے، ان کے ذریعے ہل چلائے جاتے ہیں، یعنی بعض کو سواری کے کام لاتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، ان سے پانی کھینچتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کھانے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی گوشت، دودھ، دہی، یہ ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں ان سے حاصل ہوتی ہیں. اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے جب تم شام کے وقت چرا کر لاتے ہو. یعنی صبح بھوکے ہوتے ہیں نا، تو میں کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سر مارتے، وہ اتنا خوبصورت منظر نہیں ہوتا جتنا شام کا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور جب تم صبح کے وقت چرانے کو لے جاتے ہو، یعنی لے جانے کا ایک اور منظر ہے اور واپسی کا ایک اور منظر ہے. اور جمال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی دولت ہے، دیکھ کے جو مالک ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ بکریاں ہیں کہ پھیلتی ہی چلی گئی اور ریوڑ بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا. اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم ذاتی مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہ تھے. بے شک تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ سامان زینت بھی ہیں، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اب یہ جو گھوڑے اور خچر ہیں خاص طور پر، ان کی بہت زیادہ پرائسز ہوتی ہیں، اور کبھی کہیں ان کو کھڑا بھی دیکھیں تو ان کے اندر ایک خاص حسن ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے. تو یہاں پر انعام میں ان کا ذکر نہیں کیا الگ سے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. خچر گدھے کا تو واضح ہے، لیکن گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حلال ہے، بعض کہتے ہیں نہیں. اور پھر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو وہ پیدا کر چکا، لیکن وہ اور بھی بہت کچھ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں. یعنی اس زمانے میں ان 3 چیزوں سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ بار برداری کے کتنے ذرائع ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ابھی اور کتنے آئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو. وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا اور ایک ہی سورج، لیکن طرح طرح کی نباتات، طرح طرح کے پھل. اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور اس کے حکم سے ستارے مسخر کیے گئے ہیں. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنا تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا کہ انسان ان سے اپنی مرضی کے مطابق فائدے اٹھا سکیں. اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں پھیلا دیا ہے ان کے رنگ مختلف ہیں. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو
نصیحت حاصل کرتے ہیں. ذرا کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا، یعنی توالد و تناسل کے ذریعے پھیلانا. اسی سے ذریت کا لفظ ہے. آدم اور حوا اترے تھے اور بے شمار نسل انسانی زمین بھر میں پھیل چکی ہے. اسی طرح ہر طرح کے حیوانات پھیل گئے، پودے بے شمار. یہ اللہ کی توحید کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اسے چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسان کے لیے مطیع بنا دیا، ورنہ جتنی بڑی وہ طاقت ہے اور جس طرح وہ بکھرتا ہے، اگر وہ بکھرتا چلا جائے تو انسان زندہ نہ رہ سکے زمین پر. لیکن کس طرح آپ اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں، بڑی سے بڑی تیز لہریں آتی ہیں اور ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں آ کر وہ سبمٹ کر دیتی ہیں، سرنڈر کر دیتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود کس طرح کشتیاں آرام سے اس میں چلتی ہیں. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو، اور علامات بنائیں اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں. کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ سب نعمتیں جو ذکر ہوئی ہیں سبھی کو پتا ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن جنہیں تم پکارتے ہو انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہ تو ایک مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے. تو پھر تم ان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ الہ تو خالق ہوتا ہے نا، رب ہوتا ہے. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں گن نہ سکو گے. بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی نعمتیں ہمارے شمار سے باہر ہیں. ہماری گنتی ختم ہو جائے لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوتی. لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کوئی بھی سب لوگوں کے اعمال نہیں جان سکتا. نیور. قلب کے اعمال تو دور کی بات، جو ظاہر کے اعمال ہیں وہ بھی سب نہیں پتا ہوتے. ہمیں اپنے بچوں کا نہیں پتا ہوتا، ہمارے ماں باپ کو ہمارا نہیں پتا ہوتا تھا. چند چیزیں جو ظاہر ہیں، جتنی دیر ہم ان کے سامنے ہیں وہ انہیں پتا ہے. اسکول میں ہم کیا کر رہے ہیں، کھیل کے میدان میں کیا کر رہے ہیں، ہر وقت تو وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اور وہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس سے مراد مردہ لوگ ہیں جن کی مشرک لوگ عبادت کرتے تھے. یہ مضمون اور جگہوں پر بھی آتا ہے. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون. اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ شعور کس میں ہوتا ہے؟ جمادات میں، حیوانات میں، انسانوں میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو بھی اپنا رب بنا رکھا ہے. ان کو بھی اسی طرح پوجتے ہیں اور ان کی بھی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسی اللہ کی کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ تو زندہ چھوڑے مردوں کو اپنا رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی قبروں میں جو دفن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندر زندہ ہے اور ہم زندوں کو پکار رہے ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ امواتن، جو مر گیا وہ مر گیا. غیر احیاء، دوبارہ تاکیدن کا، مردہ ہے، زندہ ہے نہیں، زندہ نہیں ہے. کیوں سمجھتے وہ زندہ ہے؟ اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی اور ہم یہاں سے کب اٹھیں گے. تو اس میں قبر پرستی کا واضح رد ہے. اور معبود کے لیے تو یہ سب کچھ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے. تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی. قرآن کو انہوں نے بے اصل جھوٹی کہانیاں اور افسانے بنا دیا، اور یہ دراصل ان کا تکبر تھا. تکبر کی وجہ سے ایسا کہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ انہیں کیوں کرنے دے رہا ہے یہ سب، کیوں کہنے دے رہا ہے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ
اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. آگاہ رہو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی جو لوگ بھی قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کر کے لوگوں کو حق سے دور کر دیتے ہیں، وہ دراصل ان کے بھٹکنے کا وبال بھی چکھیں گے، ان کے غلط کاموں کی سزا بھی ان کے حصے میں آئے گی، کیونکہ انہوں نے ان کو بھی بھٹکا دیا غلط باتیں کر کے. یاد رکھیے دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں جب آپ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متنفر ہوں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ایسا کرنے والا، بھٹکانے والا خود بھی سزا پائے گا، اور انہوں نے جو بھٹک کے غلط کام کیے ان کی بھی سزا ملے گی. قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں. تو اللہ ان کی عمارت کی بنیادوں سے آیا تو ان کے اوپر سے چھت انہی پر گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. یعنی کسی عمارت کی اگر بنیاد گرا دی جائے تو وہ عمارت باقی نہیں رہتی. پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. تو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے آج کے دن ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. رسوائی جو ہوتی ہے نا، یہ جسمانی عذاب سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے چہرے پر اس کے آثار نہیں آتے. کچھ لوگ بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کی دیکھنے والا محسوس کر لیتا ہے. لیکن یہ جو رسوائی ہے یہ تو ہے ہی ظاہر، یعنی اس کے آثار پورے جسم اور چہرے پر واضح ہوتے ہیں تو کوئی چھپا نہ سکے گا. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرمانبرداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہاں مشرک کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے اور اس کی کیفیت بھی، کہ جب ان کی روحیں قبض کری جاتی ہیں تو وہ بہت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی انسان کو عذاب کی خبر دے دی جائے گی. حدیث میں بھی آتا ہے پھر اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کرو. اور اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہراتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یعنی موت کے فوراً بعد جہنم میں داخلہ. اور جب تقوی والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی خیر. جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور کتنا اچھا گھر ہے تقوی والوں کا. تو اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ سچے مومنوں کے لیے دنیا میں بھی سکون اور اطمینان ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اچھا کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا. ولدار الآخرۃ خیر، دنیا کتنی بھی اچھی ہو دنیا ہی ہے، گھٹیا ہی ہے، اصل گھر تو آخرت ہے. اور وہ کتنا اچھا گھر ہے مومنوں کا. ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے اس میں موجود ہوگا. تقوی والوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دے گا. وہ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ آتے ہی کمیونیکیشن شروع کر دیتے ہیں. اچھا کرنے والوں کے پاس فرشتے اچھی خوشخبری لاتے ہیں. اور پھر آپ یہاں دیکھیے کہ اس حال میں کہ طیبین تھے، یعنی ان کے دل اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز تھے، ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی، اور وہ اللہ کی اطاعت کے کام کر رہے تھے. اور یاد رکھیے کہ جب ملک الموت آتے ہیں اور پاک روح کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو. اب وہ خوش ہو جاتا ہے انسان. ہم سب کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے اور اس کو امیجن بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر کا وقت لائے ہم سب کے لیے. اور ایک اور بات یہ کہ طیبین پاک صاف ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نیک لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہمیں وضو کرا دو، صاف ستھرا کر دو، نہا لیا انہوں نے، اور وہ اپنے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں رہنے دیتے. تو یہ دونوں طرح کی پاکیزگی ہے.
اندر کی پاکیزگی بھی اور باہر کی پاکیزگی بھی. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بعض اوقات لوگ اوپر سے تو بہت صاف ستھرے ہو جاتے ہیں لیکن اپنی اندرونی ناپاکیوں کی صفائی نہیں کرتے. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صحیح طور پر استنجا کرنا چاہیے. صرف ٹیشو پیپر ہی کافی نہیں. اہل قباء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کی؟ ان کے پانی سے طہارت کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر پانی سے طہارت کر رہے ہیں اور میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ساتھ نہیں رہی تو پھر ٹیشو پیپر استعمال کر لیجئے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو عمل کیے اس کے برے نتائج انہیں آ پہنچے اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا. تو رسولوں کے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہی ہے. تو یہاں بنیادی طور پر تقدیر کو بہانہ بنانے والوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا. بھائی تم نے اپنی تقدیر کہاں سے جا کے پڑھی تھی؟ لوح محفوظ تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ تم نے وہاں سے پڑھ لیا تھا کہ تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی اس کام کے کرنے کی؟ تو یہ صرف بہانے ہوتے ہیں نیک کام نہ کرنے کے اور برے کاموں کی طرف جانے کے. لیکن اگر یہی دلیل کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں پیش کرے جس نے اس کا کوئی حق ادا نہ کیا ہو، یا اس کا کوئی عزیز قتل کیا ہو، یا اس کا کوئی مال چھین لیا ہو، یا اس کی بیوی کی عزت لوٹی ہو، تو وہ یہ دلیل کبھی بھی نہیں قبول کرے گا کہ ہاں میری تقدیر میں لکھا تھا اس کو قتل کرنا لہٰذا میں نے کر دیا. اپنا پورا حق وصول کرے گا لیکن اللہ کا حق نہیں دیتا اور بندوں کا نہیں دیتا تقدیر کا بہانہ کر کے. تو یہ سراسر غلط بات ہے. اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. لہٰذا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. طاغوت جو ہے نا یہ طاغی سے ہے، طغیانی بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی حد سے آگے بڑھنا. یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے شیطان پر، باطل معبود پر، اور ہر اس شخص پر جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہو. یعنی سب سے پہلے طاغوت سے مراد شیطان لی جاتی ہے. شیطان کا کام کیا؟ برائی کی طرف دعوت دینا. تو جو انسان آپ کو برے رستے کی طرف بلائے وہ بھی طاغوت ہی ہے. اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں. اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. قسمیں کھا کے کہتے ہیں. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کرتے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لے کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے. بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون. لہٰذا دعا مانگتے ہوئے بھی کہا کریں یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل ہے، تو کن فیکون ہے. صرف تیرے کن کہنے کی دیر ہے، تیرے اذن کی دیر ہے، تیری توفیق چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو ہی کرنے والا ہے. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے یقیناً ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر یقیناً بہت بڑا ہے. کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کاش کہ وہ علم رکھتے تو ایمان لے آتے. اور مہاجر اگر ہجرت کی فضیلت جانتے ہوتے تو بہت خوش ہوتے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ فضیلت جانتے ہوتے تو ہجرت کر لیتے. تو جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پہلے سے بھی زیادہ بہترین دیتا ہے. اور یہ آزما کے دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز پر آپ کا حق ہوتا ہے، دوسرا قسم کھا کے کہتا نہیں یہ میری، آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ صرف اللہ کی خاطر. کہ اگر میں نے یہ جھگڑا کیا تو یہ رشتہ ہی کٹ جائے گا، قطع رحمی ہو جائے گی، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے پیچھے اور لے آئے گا. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں. صبر اور اللہ پر توکل، یہ دو چیزیں ہوں تو ہی انسان کے اندر ہجرت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے.
ورنہ بندہ مستقبل کے خوف سے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا کہ وہاں کھاؤں گا کہاں سے اور کیا ہوگا، خوف اور اندیشوں کا شکار رہتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل الذکر مراد ہے یہاں یہود و نصارہ، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے نا، واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ، اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں بار بار ذکر کا لفظ کتاب الہی کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں ذکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا تو اس سے مراد صرف تسبیح وغیرہ نہیں ہوتی، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، واضح دلائل اور صحیفوں کے ساتھ۔ اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا پھر جنہوں نے بری چالیں چلی وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ تو اگلی 3 آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے لیے 4 قسم کا عذاب بتایا گیا ہے۔ پہلا کہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ جب خسف ہوتا ہے، زمین پھٹتی ہے زلزلے سے، لوگ اس میں گر جاتے ہیں، گھر کے گھر گر جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ زلزلے کا جھٹکا آتا ہے اور وہ زمین واپس مل جاتی ہے، اور وہ اندر ان کی ڈیپ ڈاؤن قبریں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ ایک کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں ہائی وے پر ایسا ہی ہوا، لوگ تیز گاڑیاں دوڑا رہے تھے اور وہ گاڑیاں نیچے کھائی میں جا رہی تھی۔ دوسرا عذاب، انہیں ایسی جگہ سے آ پکڑے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہو، جس کا کبھی ان کے دل میں خیال بھی نہ گیا ہو، گمان بھی نہ ہو۔ تیسرا، یا وہ ان کے چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے تو وہ اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، یعنی زندگی کی مصروفیات میں، سفر کرتے ہوئے، کہیں آتے جاتے، کام کاج کے دوران۔ اور چوتھی، او یأخذہم علی تخوف، یا وہ انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے، لیکن تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کسی کو پکڑنا، عذاب دینا، سزا دینا کچھ مشکل نہیں، یہ صرف اس کی ڈھیل ہے جو اس نے بندوں کو دی ہوئی ہے۔ کیا وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، مطیع ہے، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جن و انس ہوں، ملائکہ ہوں، ہر وہ چیز جس کا سایہ ہو، سایہ بھی جھکا ہوا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے ایک ڈانٹ ہے جو جھکتے نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے۔ جب ساری کائنات اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہے، ہر سایہ تک اللہ کے آگے جھکتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں جھکتا؟ اور تمام جاندار اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ زمین میں موجود چیزوں کے سجدہ کرنے کے ذکر کے بعد تمام جانداروں کے سجدے کے ذکر ہے۔ اب یخافون ربہم، کیوں سجدہ کرتے ہیں، کیوں جھکے ہوئے ہیں، کیوں عاجزی کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، اور جو حکم وہ دیے جاتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ تم 2 معبود نہ بناؤ، بے شک معبود تو صرف وہ اکیلا ہی ہے، بس تم مجھی سے ڈرو۔ نہیں 2 الہ کیوں؟ یعنی جب 2 نہیں بن سکتے، 1 سے 2 نہیں ہو سکتے تو زیادہ کہاں سے بن سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 نہیں بناؤ تو 3 بنا سکتے ہو، نہیں، 2 بھی نہیں بنا سکتے، وہ 1 یا 1 سے زائد کچھ نہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت لازم ہے۔ کیا پھر تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ یا نعمت نکرہ ہے، ہر چیز آ جاتی اس میں، تمہارا وجود، صحت، عافیت، مال، اولاد، چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت۔ وجود تو ایک وجود ہے نا، وجود کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو وہ کھانے سے ایک پیٹ تو بھرتا ہے، اس کے ساتھ غذائیت والی بے شمار ضروریات ہماری پوری ہوتی ہیں۔ پھر جب تم سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ یہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، سو تم فائدے اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، نعمتیں پا کر پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، شکر نہیں کرتا اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ ان بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم
تم ضرور ہی سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے وہ، اور اپنے لیے وہ جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں. یعنی اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے اگر اولاد بنائی بھی جو کہ ہے نہیں تو وہ بھی بیٹیاں. عرب کے بعض قبیلے جو تھے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور یہ ظلم پر ظلم ہے. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے. یعنی لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر سارا دن غمگین رہتا ہے اور غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اظہار نہیں کرتا لیکن لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اس برائی کی وجہ سے جس کی یہ خبر دیا گیا وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے. خبردار کتنا برا ہے جو فیصلہ یہ کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں. یہ عربوں کی ناانصافی اور جہالت کا ذکر ہے. یعنی یہاں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو یہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر نہ پکڑے. اس نے پکڑنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور یہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے یہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جانے والے ہیں. آگ میں. استغفر اللہ. اللہ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا، مگر شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، بس وہی آج بھی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے ہر وہ چیز واضح کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کی طرح اس وقت بھی جو لوگ شیطان کے پھندوں میں گرفتار تھے ان کے اختلاف کا فیصلہ یہ کتاب ہی کرے گی. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا. یقیناً ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو سنتے ہیں. سننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سننے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر. اور یہاں خاص طور پر پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی جو زندگی کی اصل ہے، کیونکہ ہر چیز اسی سے بنی. اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں بھی بڑی عبرت ہے، یعنی سبق ہے. ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. یعنی دودھ اللہ کی عظیم نعمت اور نشانی ہے. کس طرح جانور کیا کھاتے ہیں اور کیا باہر نکالتے ہیں. اور پھر من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ نکلتا ہے. بھلا کوئی انسان دنیا میں ایسی کوئی چیز بنا کے دکھائے. یعنی ایک ہی چارہ کھا رہے ہوتے ہیں، اسی سے خون بنتا ہے ان کے جسم کے لیے، اسی سے ان کی سیکریشن یعنی جو ویسٹفل چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی، اور اسی چارے سے دودھ بن جاتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے اگر انسان اس پہ غور کرے. اور وہ بھی مخصوص جانوروں کا دودھ ہوتا ہے، گائے وغیرہ کا، جو انسانوں کے کام آتا ہے. پھر اس میں سے میل جو مرضی کھائیں وہ دودھ نہیں بنا سکتے، فیمیل کو اللہ نے یہ سعادت بخشی. اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. یہاں شراب کی حرمت سے پہلے شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. اللہ نے تو رزقاً حسنہ اتارا ہے اور تم اس سے سکر بنا لیتے ہو، نشہ آور چیز. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان بیلوں میں جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں گھر یعنی چھتے بنا لو. وحی کا اصل معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ جو تیز ہو
اشارہ سریع خفیہ، خفیہ طریقے سے بات پہنچا دینا جو کسی اور کو پتہ نہ چلے. تو یہاں مراد ہے الہام. وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے آتا ہے اور الہام باقی مخلوق کے لیے ہے. اور نحل کو نحل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے. جیسے آتا نا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یعنی بطور عطیہ خوش دلی سے دو، گفٹ منی، یعنی جو شادی کے موقع پر مرد کو دینی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی فطرت میں ہی الہام رکھا ہوا ہے. یعنی ایک تو وحی الہی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، دوسرے اللہ نے ہمارے اندر بھی جو فطرت اگر مسخ نہیں ہوگی تو اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھتی، ہماری تھاٹ پروسیس ایسی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ خیالات ہر انسان کے اندر اٹھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دن میں ایک انسان کے ذہن سے 70,000 خیال گزرتے ہیں. کچھ اختیاری ہوتے ہیں، کچھ غیر اختیاری ہوتے ہیں. کچھ بھی آپ کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے وسوسے وغیرہ اچانک ہی آ جاتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں آپ خود اپنی مرضی سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور سوچے چلے جاتے ہو، اور ایک ٹرین چلائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے گزرتے ہیں، وادیوں جنگلوں سے، اور بیٹھے کہیں ہوتے ہیں اور سوار کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں، سفر کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس کے اندر اللہ نے الہام رکھا ہوا ہے جو اس کی صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اگر وہ صحیح ماحول میں ہو. آپ دیکھیں کہ انسانوں کو تو اللہ نے فطرت کے اندر بھی الہام دیا اور اس کے ساتھ وحی الہی بھی دی، اس کے باوجود وہ اختیار کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں. لیکن باقی ساری مخلوق فطری ہدایت کی پابند ہے. مثلا جانوروں کو دیکھ لیں، جب ان کا پیٹ بھر جائے تو ایک لقمہ بھی ایکسٹرا نہیں لیں گے. ہمارا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو اور اگر کوئی آفر کرے کوئی چیز، ہاں یہ تو مجھے بہت پسند، وہ بھی کھا لیں گے. اتنے میں کوئی اور کچھ لے کے آ جائے گا، وہ بھی کھا لیں گے. نہ فطرت سے سبق نہ سنت سے سبق. آپ دیکھیے کہ گدھا جسے سب سے زیادہ کن ذہن سمجھا جاتا ہے، فطری ہدایت کے تحت بچے کو بھی سوار کر لیتا ہے اور پانی کا نالا آنے پر ٹھہر کر اندازہ کرتا ہے، اگر پار کر سکتا ہو تو چھلانگ لگاتا ہے، ورنہ نہیں لگاتا، ادھر ہی ٹھہرا رہتا ہے. لیکن انسان فطرت کا پابند نہیں ہوتا اور بہت دفعہ دھوکا کھا جاتا ہے، غلطی کرتا ہے. شہد کی مکھی کو الہام کیا، پھر کہا پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو، چلتی رہو، چلتی رہو. فسلکی سبل ربک ذللا. اس کی ایک پینٹنگ میں نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی تھی پاکستان میں. یہ مجھے آیت بہت ہمت دلاتی تھی کہ رب کے راستے پہ اگر نکلے ہیں تو وہ چلتی رہو، رکنا نہیں، استقامت اختیار کرو. فسلکی سبل ربک ذللا، رب کے ہموار راستوں پر چلتی رہو. ان کے پیٹوں سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. اب یہاں شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے، کیسے شہد بناتی ہے، اس کی تفصیلات آپ خود بھی کہیں سے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری تفصیلات مائنڈ بلوئنگ ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اڑنے والا کتنی بہترین چیز پروڈیوس کرتا ہے، بہت بڑی فیکٹری لگائے اور پولوشن پھیلائے. ہماری جو وہ چیزیں جو فیکٹریز میں بنتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور شہد کی مکھی جس پھول پہ بیٹھتی ہے اس کو بھی نقصان نہیں دیتی، بس ضرورت کی چیز وہاں سے لے لیتی ہے اور پھر راستہ نہیں بھولتی، وہ کھا کے ہضم نہیں کر جاتی، اس کو سیو کرتی ہے اور پھر اصل جگہ پہ لا کے ڈالتی ہے اور پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں، اس سارا جو جوس ہوتا ہے. اور یہاں پر شراب کا لفظ آیا مشروب کے معنوں میں، یعنی شہد اصل میں پینے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، چاہے ویسے پی لیں، چاہے گھول کے پی لیں، دودھ میں، پانی میں، جوس میں، ڈرنک میں، چائے میں، جس مرضی میں. اچھا آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی ویسے کاٹتی ہے وہ پروٹیکشن کے لیے کہ مجھے کوئی چھیڑے نہ، بہت کام ہے میرے، چھیڑو گے تو پھر خیر نہیں، میں مصروف ہوں، تم فارغ ہو، تمہیں مکھیاں مارنے کے سوا کوئی کام نہیں. تو زہریلا کیڑا ہے لیکن اس کے پیٹ میں ہمارے لیے مشروب ہے، اور میٹھا، جس سے ہم اور چیزوں کو میٹھا کرتے رہتے ہیں. اور بہت سی دوائیاں بھی اس سے بنتی ہیں. یہ سب کچھ خود سے تو نہیں ہو رہا نا، کسی نے مکھی کو پیدا کیا اور اس کے اندر کچھ الہام کیا، تم نے کرنا کیا، ساری پروگرامنگ کر دی، اب وہ آٹو پہ ہے. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے ناکارہ عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے. یہاں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل بتائے گئے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے پناہ مانگتے تھے، جس میں انسان کچھ جانتا نہیں وہ کہاں ہے. کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں یا کسی ہوم میں ہے، کیا کھلایا جا رہا ان کو، کون آیا کون گیا، نام تک بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے. ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، یا کم از کم کچھ نمازوں کے بعد تو ضرور مانگیں، جس میں آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اور اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق کے معاملے میں فضیلت بخشی ہے. تو جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ یہ سب اس رزق میں برابر ہو جائیں. کیا پھر یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق اور اختیار کا کوئی حصہ نہیں دیتے، اپنے برابر نہیں کرتے، تو انسانوں کو اور مخلوقات کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو. اور اللہ نے خود تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. حوا آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ انسان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے اس کو ساتھی دیا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ ساتھی اس کی جنس انسان سے دیا، کوئی جن بوت نہیں، کوئی جانور نہیں. آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے باوجود سکون تبھی حاصل ہوا جب انہیں اپنی جنس سے بیوی ملی. حالانکہ فرشتوں کو بھی انہوں نے دیکھا تھا، لیکن فرشتے تو فرشتے ہیں اور انسان انسان ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان انسانوں سے ہی مانوس ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے رزق دینے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی دے ہی نہیں سکتے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، بس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جس طرح بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں اور ان کے تھرو بادشاہ تک جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھی یہ بزرگ اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے تھرو ہم اللہ تک جاتے ہیں. تو دنیا کے بادشاہوں اور اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک مملوک غلام کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، یہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. تو یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بعض کہتے ہیں یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور بت یعنی معبودان باطلہ کی مثال ہے، تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ نے دو آدمیوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے. ان دونوں میں سے ایک تو گنگا ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اور دوسرا جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے رستے پر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہلی مثال سے بھی زیادہ واضح مثال آ گئی ہے کہ ایک آدمی جس میں 4 خامیاں ہیں، یعنی 4 کمزوریاں ہیں. نمبر 1، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. دوسرے یہ کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، یعنی چلو بول نہیں سکتا تو کوئی ہنر ہی اس کے ہاتھ میں ہو، ہاتھ پاؤں ہلا کر یا سر پہ کوئی بوجھ اٹھا کر کچھ کما ہی لے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تیسرے یہ کہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اور غلام بھی ایسا بیکار کہ مالک ہی کو اس کا سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں، مالک کے سر پہ ایک چٹی ہے. چوتھا یہ کہ مالک اسے کسی کام کو بھیجتا ہے تو کوئی کام نہیں کر کے آتا، اس کو تو رستہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جانا کہاں ہے، کہاں تک کیسے پہنچنا، وہ کام کرنا کیسے ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے شخص میں 4 خامیوں کی بجائے 2 خوبیاں ہیں. وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنتا اور بولتا ہے، سمجھتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صحیح ترین رستے پر قائم ہے جو سب سے مختصر اور منزل پر پہنچا دینے والا ہے. یعنی وہ نہ کسی کے لیے بوجھ ہے، نہ راستے سے سراسر نہ واقف. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک 4 خامیوں والا، ایک 2 خوبیوں والا برابر ہو سکتا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور آسمانوں اور زمین کے غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی قریب تر. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو.
اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہونا، اور یہ 3 فیکلٹیز ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ سونے کے لیے گھر ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، لیکن وہ سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کا دل ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ امیر ترین انسان ہے، اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اور اسی پر شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ مزید بھی دے گا۔ اور یہ بھی کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان بالکل لا علم ہوتا ہے، اسی لیے کچھ بچے جوتے اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنی گندی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فیکلٹیز کے ذریعے انسان کو علم دیتا ہے، آنکھوں اور کانوں سے علم اندر جاتا ہے اور دل اس کو محفوظ کرتا ہے۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے سفر اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ یہاں گھر کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی رہائش سے متعلق اللہ کی نعمتیں ہیں، اور گھروں کی ایک حرمت بھی ہوتی ہے، ایک پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اسی لیے بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے اور حتیٰ کہ جھانکنے سے بھی منع کیا گیا، اور تجسس سے بھی۔ اور پھر چمڑے کے خیموں کو بھی گھر بتایا جو سفر میں آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو تان کے دھوپ بارش گرمی سے بچتے ہیں لوگ۔ اور اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہارے لیے سائے بنائے، جیسے گھر ایک چھت ہے نا، سایہ ہے، تو ایسے ہی اور چیزوں کے بھی سائے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے یعنی زرہیں بھی جو تمہیں تمہاری جنگ میں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، سر تسلیم خم کر دو۔ اب یہاں گھر سے باہر کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ ایمان کی توفیق دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں، یعنی جب عملی شکر گزاری کا وقت آتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ زبان سے کہتے رہتے ہیں ہم شکر گزار ہیں، ہم بہت گریٹفل ہیں، لیکن اگر اللہ کے گریٹفل ہیں تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ڈالنی ہوگی۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں معذرت کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، اور نہ ان سے ناراضگی دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن ہر امت کا پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان تک حق پہنچا دینے کی گواہی دے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ قوم نے مانا تھا یا نہیں۔ اور پیغمبروں کی وفات کے بعد جن لوگوں نے حق پہنچایا وہ یہ شہادت دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں مشرکین ہے، کیونکہ جو موحدین ہوں گے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکل آئیں گے، یا شفاعت سے یا محض اللہ کی رحمت سے۔ لیکن جو مجرمین ہیں ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کوئی بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا، کوئی ہالیڈے نہیں ہوگی، کچھ نہیں، مسلسل عذاب، بلکہ وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ سب اللہ کی طرف فرما برداری پیش کریں گے، اور ان سے وہ سب جھوٹ گم ہو جائیں گے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی جب مشرکوں کے سب بہانے ختم ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو یہاں مشرکین کے ساتھ مختلف مراحل میں مختلف معاملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، تو کبھی ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوگا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دیں گے اس فساد کے بدلے جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کفار پر دوہرا عذاب ہوگا کیونکہ وہ دوہرے مجرم ہوں گے، ایک تو لوگوں کو اللہ کے راستے روکنے سے، اور پھر دوسرے خود رکنے کی وجہ سے۔
اور اہل جہنم کے لیے عذاب کے کئی درجے ہیں نا، کئی گڑھے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ ان پر اٹھا کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. یہ بڑی ہی جامع آیت ہے، یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی نا. اس میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے. کرنے کے کام عدل و انصاف کرنا یا اعتدال اختیار کرنا، اللہ کے بارے میں زیادتی سے بچنا، مخلوق کے بارے میں عدل کرنا. اور احسان کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، اگر وہ نہ کرے پھر بھی کرنا. اور رشتہ داروں کو دینا، وقت دینا، ان کی عادت کرنا، ان کے دیگر حقوق ادا کرنا. مالی مدد کے محتاج ہیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا: فحشاء، کھلی برائی، قبیح برائی، اور منکر، جس چیز سے روکا گیا ہو، جس کا انکار کیا گیا ہو، اور بغی، سرکشی، یعنی دوسروں کے حقوق پر دست درازی. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اللہ کو گواہ بنا کر جو بات تم نے کہی اب اس کو پورا کرنا ہے. اب تمہیں اس عہد و پیمان کو توڑنا نہیں. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑھی ہوئی ہو. بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ضرور وہ چیزیں واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یہاں ایک مثال بیان کی گئی ہے، ضروری نہیں کہ وہ عورت کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہو، لیکن جو بھی یہ مثال سنے گا وہ سوچے گا کہ کس قدر احمق عورت تھی کہ اپنے سارے دن کی محنت، سارے دن کی کمائی کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی. تو اسی طرح جو لوگ قسمیں کھا کے پھر قسمیں توڑتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، ضرور پوچھے جاؤ گے. اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے، اور تم سزا کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. استغفر اللہ. یعنی اگر انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو جو اس کو دیکھ رہا ہوگا وہ شاید دین سے نکل جائے کہ اچھا یہ مسلمان ایسے، اور پھر ان کے بھٹکنے کا بھی عذاب اس کو ہوگا جس نے یہ غلط کام کیا ہوگا. یعنی تمہاری دھوکہ دہی اور بدعہدی کو دیکھ کے کوئی شخص مرتد نہ ہو جائے، یا عہد توڑنے والا شخص خود کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. اور بنیادی طور پر مسلمانوں کو عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے. اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی اللہ کا نام لے کے، قسم کھا کے، یا اللہ کے نام سے وعدہ کر کے اگر تم نے کسی سے کوئی کانٹریکٹ کیا اور پھر اس لیے اس کو توڑ دیا کہ اس کو توڑنے میں اب تمہارا فائدہ زیادہ ہے، تو پھر یہ جو کچھ کمایا یہ متاع قلیل ہے، دنیا کا فائدہ. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ گن سکتے ہیں ساری چیزوں کو جس کے آپ مالک؟ نہیں نا. اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، اور پھر وہ چیزیں نہیں صرف جو ہماری پرسنل بلانگنگز ہیں، وہ بھی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں. جب موونگ ہوتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا کچھ اکٹھا کیا ہوا. بہرحال اچھی چیزیں ہوں یا بری، جو بھی ہمارے ہاتھ میں، سب ما عندکم ینفد، سب جانے والا ہے، سب ختم ہونے والا ہے. اور باقی کیا ہے جو اللہ کے پاس رکھوا دیا، اپنے ہاتھ سے دے کے جانا ہی بہتر ہے. اور جو صبر کریں گے ان کے لیے پھر ان کے اعمال کی بہترین جزا ہے.
تو یہاں اللہ نے قسم کھا کر صبر کرنے والوں کو جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، واو قسمیہ ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، صرف مردوں کا نہیں، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر یا محروم نہ سمجھیں یا کوئی اور انہیں ایسا نہ سمجھے۔ اسلام کے علاوہ کہیں عورت کو یہ عزت نہیں ملی۔ اور حیات طیبہ سے مراد پاکیزہ روزی، سچی عزت، سکون اور اطمینان، دل کا غنی ہونا، اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو انسان کو ایمان اور عمل صالح کی بدولت نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کا سکون بھی ہے۔ اور پھر بذات خود نیک کام کرنے کا ایک اجر ہے، ایک مزہ ہے، یعنی نیک کام کر کے انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ برا کام کر کے ہرگز نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے پاس دنیا بھر کے سامان ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی خوش نہیں ہوتا، اور صرف زبانی کلامی ماننے کی حد تک بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ کی پہچان نہ ہو کہ وہ ہے کون۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور بچاؤ کے ذریعے بھی اختیار کرنے چاہیے۔ بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان اور توکل اگر انسان کے اندر ہو تو شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ تو شیطان جو ہے وہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتا، اور بعض لوگ وقتی طور پہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں مگر اللہ کے ڈر سے پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔ یعنی شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا جو اس کی وجہ سے شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بے شک آپ تو خود گھڑ کر لانے والے ہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی پہلی آیت کا حکم منسوخ کر کے نیا حکم جب لاتے ہیں تو پھر یہ باتیں بناتے ہیں، اور ان کی باتیں بنانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ بے علم ہے۔ اور اس کو اپنے ذاتی تجربے سے دیکھیں، جو لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوتے وہی آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آیا، تثبیت قلب کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک انسان یہ قرآن سکھاتا ہے، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ واضح عربی قرآن ہے۔ یعنی نزول قرآن کے حوالے سے اب ان کا ایک اور اعتراض ہے کہ ان کو اللہ نے نہیں دیا قرآن بلکہ کوئی انسان سکھاتا ہے، اور یہ قرآن کی کتنی بڑی توہین ہے کہ اسے کسی آدمی کا کلام کہا جائے جو کہ ہے نہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہدایت کا مطلب سیدھی راہ دکھانا بھی ہوتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق دینا بھی، اور یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ دراصل جھوٹے ہیں۔ یعنی نبی اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، یعنی دیکھنے، سننے
اور سمجھنے پر مہر لگا دی گئی، کیونکہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ حق کا ٹوٹل انکار کرتے ہیں، اس لیے پھر وہ وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے بھی نہیں، اور سن لیں تو سمجھتے ہی نہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی آخرت میں کیوں خسارہ ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو آخرت کے لیے ریکوائرڈ تھا۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں گروہوں کو بتا دیا گیا کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ناحق کسی کو سزا نہیں دے گا، بس جو کیا ہوگا وہی ملے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن والی اور اطمینان والی تھی، آمنتاً مطمئنتاً، اس کا رزق اس کے پاس ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، کھلا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بدل دیتا ہے جب انسان نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ اور یہاں اشارہ ہے مکہ کی طرف، اور ویسے کوئی بستی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی قومیں، فرعون کی قوم دیکھیں، کتنی سرخیز زمین تھی ان کے پاس، کتنی زبردست تعمیرات تھی، لیکن کیا ہوا؟ پھر اسی طرح عاد اور سمود اور باقی قومیں۔ لیکن مکہ میں یہ اوصاف سب سے زیادہ تھے، کیونکہ باقی جگہوں پر امن کی گارنٹی نہیں تھی، تو مکہ تو ایک پرامن جگہ تھی، اور بیت اللہ میں امن کی فراوانی تھی، اور پھر رزق کی فراوانی بھی تھی، کیونکہ سارے لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے، اور یہاں زبردست تجارت ہوتی تھی۔ باہر کے سبزیاں اور پھل آج نہیں، پہلے سے آتے تھے یہاں پر، جو آنے والے قافلے اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے اور آ کے تجارت کرتے تھے۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، لہٰذا عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ یہ ظلم کر رہے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ سحری کھا کے روزہ رکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کھانا زیادہ عبادت ہے، نہیں، ضرورت کا کھانا سراسر عبادت ہے، زیادہ کھانا بھی اسراف ہے اور کم کھانا بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ سو اللہ نے جو تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا نہیں بھولنا، اور یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور شکر عبادت ہے۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ چیز بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے، جبکہ نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ کہو اس چیز کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ سکو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی جب اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام کو خود واضح کر دیا ہے تب اسی کے پابند رہو، اور یہ جرات مت کرو کہ تم اپنے طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرو، جیسے عربوں نے کر رکھا تھا، بحیرہ اور صائبہ اور خام اور وسیلہ بنا رکھے تھے۔ وہ خود سے انہوں نے حلال جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر یا اپنے سوسائٹی کے کچھ سیگمنٹ پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ہمیں ان کو حرام نہیں کہنا، اور جن کو حرام کہا ہے اس کو حلال نہیں کہنا۔ متاع قلیل، اگر دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا کر رہے ہو تو یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں
اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کی نوید ہے، خوشخبری ہے ان سب لوگوں کو جو کسی بھی دین پر ہوں لیکن توبہ کے بعد اصلاح کر لیں اپنی۔ اور جہالت کا مطلب صرف لا علمی نہیں ہوتا، بلکہ بے وقوفی اور اکھڑ پن بھی جہالت ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرمانبردار اور یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ دے۔ تو اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشرکین مکہ ہوں یا یہود ہوں نصارہ ہوں، سب ان کی عزت کرنے والے ہیں اور ان کی ملت کی پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا خوبیاں تھیں ان میں؟ شاکرا لانعمہ، پیچھے شکر کا حکم دیا گیا نا، یہ خوبی ان کے اندر تھی، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا، حالانکہ آزمائشیں کتنی آئیں۔ رات جب تراویح میں یہ آیت آ رہی تھی نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، میں نے کہا اچھا ان پر آزمائشیں پڑھا ہوا ہے، پتہ ہے، جانتے، لیکن ایسے دل پہ آیت لگی کہ اللہ نے اپنے دوست کو آزمایا تھا۔ تو اگر آج ہم انسانوں میں سے کسی پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو یہ سزا نہیں ہے ضروری طور پر، کیونکہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں کی پکڑ آئی ہوئی ہے نا، فلاں بیماری میں گر گیا یا کوئی اور رزق کی کمی ہو گئی یا کوئی مشکل آ گئی، تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کون سے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن بعض تکلیفیں اللہ کی محبت کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اترے، وہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا۔ آزمائشوں کا کہیں گلا شکوہ ملتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کیوں آزمایا، جہان والوں میں سے کسی کو نہیں آزمایا؟ اس نے اسے چن لیا۔ دیکھیں امتحان کے بعد پاس ہو کے ہی آپ اگلے گریڈ میں جاتے ہیں نا، تبھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ پھر پیپر دینے سے گھبراتے ہیں، ہم چاہتے تو ہیں کورس کر لیں لیکن ایگزام نہ ہو، تو ایگزام نہیں ہوگا، امتحان نہیں ہوگا تو اگلے درجے پہ کیسے جائیں گے؟ وہ تو ایک بہانہ ہے آپ کو پڑھانے کا۔ زندگی میں جب تک آپ چیلنجز قبول نہیں کریں گے نا تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کے اندر اللہ نے بعض اوقات بے پناہ پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوئی سکل سیکھی نہیں ہوتی، کچھ کیا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو کوئی رگڑا ہی نہیں دیا ہوتا کہ چمک جائیں، تو پھر کون آپ سے فائدہ اٹھائے گا؟ اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا، اس نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی۔ اب ان کے سیدھے رستے پر ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے پورا حق ادا کر دیا، وفا کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی عطا کی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت یوسف نے تو دعا کی تھی نا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان کے بارے میں گواہی آ گئی کہ وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، اس لیے اس کا بار بار ذکر آ جاتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ بے شک ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر جمعے کے دن کی تعظیم واجب کی تھی، مگر انہوں نے اختلاف کر کے ہفتے کا دن مقرر کر لی اور پھر اس کی بھی پاسداری نہیں کی۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے اس طریقے پر بحث کیجیے جو بہترین ہو، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ہم پر کیا لازم ہے کہ اللہ کی طرف کسی کو بلائیں، دین کی دعوت دیں تو کیا کریں؟ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، بلنٹلی نہیں، اپ فرنٹ ہو کے نہیں، اور دوسرے دلیل کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کے اصول ہیں۔ اور اگر کہیں جدال ہو یعنی جھگڑا ہو، کوئی بحث ہو، تو بہت عمدہ طریقے سے، غصے سے نہیں اور جارحانہ حملے کر کے نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم تکلیف دیے گئے، اور اگر تم صبر کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ
وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، صبر کی بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی گھٹن میں مبتلا ہوں، اس سے جو چالیں یہ چل رہے ہیں۔ آخر میں پھر صبر کرنے کا حکم آیا ہے، اور صبر کر لینے میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ صبر اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ تو جس کو صبر کی دولت مل گئی وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کب صبر عطا کرتا ہے؟ جب انسان اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں، کیونکہ آپ اتنا اپنے آپ کو غمگین کرتے تھے کہ فرمایا کہ شاید آپ اپنی جان گھلا دیں۔ آپ فکر نہیں کریں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقوی اور احسان کے مقام پر فائز ہیں، اس لیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک میسج ہے جو آپ کو دیا گیا ہو، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا غم سے کیا تعلق؟ جب غم کا دورہ پڑنے لگے نا یا کوئی پریشانی کا، تو کہا کریں اللہ ہے نا، اللہ تو ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں کمزور پڑ جاؤں، تیرے ہوتے ہوئے میں ہار جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، بس مجھے تیری مدد چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ ہر متقی کے ساتھ، ہر محسن کے ساتھ۔ تو صبر، تقوی اور احسان کا سبق یاد رکھیں، اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔